پاکستان میں پہلی بار خلائی مخلوق زمین کے قریب آ گئی۔ جنوبی پنجاب میں لوگوں نے سینکڑوں کلومیٹر تک کیا دیکھا؟ کیا خلائی مخلوق پاکستانی شہریوں پر حملہ کر سکتی ہے؟ لوگ الرٹ ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت سنسنی خیز ہے اور سی سی ٹی وی کیمروں پر ریکارڈ ہو گیا ہے۔ آئیے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور پر اسرار مخلوق کی تفصیلات بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی خلائی چیز دیکھی گئی جسے صرف کہانیوں میں پڑھا تھا۔ خلائی چیزوں کے زمین کے قریب آنے کا یہ واقعہ بھاولپور اور جنوبی پنجاب میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ خلائی مخلوق کی آواز اور نکلنے والے روشنی کے گولے تمام سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہو گئے۔ لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ بھاولپور اور کئی دیگر علاقوں میں یہ عجیب واقعہ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی شب 1 بجے کے قریب پیش آیا۔ سے خلائی مخلوق کی اڑن تشتریوں جیسی گڑگڑاہٹ نے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے۔ جو لوگ کھلی فضا اور گھروں کی چھتوں پر موجود تھے انہوں نے اگلے چند لمحوں میں سینکڑوں میل تک آگ کا ایسا گولا دیکھا جس سے ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ خلائی مخلوق کی حقیقت جاننے سے پہلے آپ سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہونے والی روشنی کے حقیقی گولے اور لوگوں کی گھبراہٹ دیکھیں۔ آسمان پر آگ کے پر اسرار گولوں کو زمین کی طرف آتے ہوئے فورٹ عباس، چشتیاں، ہارون آباد، خیرپور سمیت بھاولپور اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھا گیا۔ لوگ خوف زدہ تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسی صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ صورتحال چند لمحوں تک رہی۔ لوگوں نے ایمرجنسی سروس کو اطلاع دی۔ ریسکیو ٹیمیں بھی مختلف علاقوں میں روانہ ہو گئیں تاکہ اگر خلا سے کوئی مخلوق یا مشین زمین پر اتری ہے تو اعلیٰ حکام کو اس سے آگاہ کیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اڑن تشتیوں کو زمین پر اترتے دیکھا گیا اور پھر غائب ہو گئیں۔ خلائی سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کیا خلا میں کسی سیارے پر کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو سائنسی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے کہ زمین پر اتر سکے یا حملے کر سکے۔ اس لیے امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ مخلوق جدید اڑن تشتیاں استعمال کرتی ہیں۔ اسی طرح شہاب ثاقب کے ٹکڑے زمین پر گرنے سے بھی روشنی کے گولے نمودار ہوتے ہیں اور اس کے بڑے ٹکڑے ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں جس سے زمین پر گڑے پڑ جاتے ہیں۔ خلا سے یہ ٹکڑے ویران علاقوں یا سمندر میں گرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی خلائی مخلوق کے شواہد تو نہ مل سکے، تاہم یہ بتایا گیا کہ آسمان سے شہاب ثاقب کے بڑے ٹکڑے زمین کی طرف آئے ہیں جن سے روشنی کے گولے سینکڑوں کلومیٹر تک دیکھے گئے ہیں۔ تاہم خلائی سائنسدان خلائی مخلوق کے امکانات کو آج تک رد نہیں کر سکے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ چونکہ خلا میں کوئی ایسا مادہ موجود نہیں ہے کہ جس میں آواز سفر کر سکے، اس لیے خلا میں کسی بھی قسم کی آواز سنائی دینے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، اور خلا میں جانے والے اس کی تصدیق بھی کرتے رہے۔ جب خلا کے لیے تیار کیے گئے آلات جدید ٹیکنالوجی سے مزید حساس بنا لیے گئے تو سائنسدانوں نے خلا کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کام میں کامیاب ہوئے۔ لیبارٹریز میں ان کو سنا گیا۔ کچھ سائنسدان چونک گئے جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے اربوں کھربوں لوگ ایک ساتھ ذکر کر رہے ہوں۔ اس کی تصدیق کے لیے بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے حوالے تلاش کیے تو انہیں مل گئے، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ممکن ہے یہ فرشتوں کی آوازیں ہوں، کیونکہ خلا میں ہوا تو موجود نہیں ہے جس کی آواز ان حساس آلات میں ریکارڈ ہو سکے۔ وہ آواز کس کی تھی ذرا آپ بھی سنیں۔ آپ اس آواز کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو کے آخری حصے میں تصدیق ہو سکے۔
اس آواز کے بعد سائنسدانوں نے ایک بار پھر اسلام اور مذہبی کتابوں پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور احادیث میں ذکر ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ لاتعداد فرشتے ایسے ہیں جن کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی حمد کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آواز زمین تک کیوں نہیں پہنچتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسا نظام پیدا نہیں کیا جو آواز خلا کی حدود سے باہر نکل کر زمین تک آ سکے، ورنہ سورج کی آواز اتنی خوفناک ہے کہ اگر وہ اپنی حدود سے باہر آ جائے تو تمام جاندار خوف سے مر جائیں۔ آپ ثبوت کے لیے سورج کی آواز کا انتہائی کم ترین حصہ سن کر اندازہ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ اگر ایسا ہے تو پھر دوزخ کی آگ کی آواز کتنی خوفناک ہوگی۔ جوں جوں سائنس ترقی کر رہی ہے، دنیا کا اسلام پر یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ زمین، سمندر اور خلا کے بارے جو تحقیقات اب سامنے آ رہی ہیں، سائنسدان حیران ہیں۔ قرآن پاک اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان حقائق سے پردہ اٹھا رکھا ہے۔ ناسا سے وابستہ سائنسدان یہاں رکے نہیں، انہوں نے ریسرچ کو مزید تیز کیا۔ ایک سائنسدان نے جب ان آوازوں کی فریکوینسی کو الگ الگ کر کے سنا تو حیران رہ گیا کہ یہ کسی مخلوق کی آواز ہے۔ انہوں نے ان آوازوں کو بار بار سنا اور ان کا ایمان اس بات پر پختہ ہوتا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ تو سائنس کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں جب وہ خلا میں موجود لاکھوں کروڑوں سال پہلے انسانوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو خلاؤں میں موجود لائیو آوازیں ریکارڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں رہا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز پر غور کرنے کا بارہا ذکر کیا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اللہ کی طرف سے دی گئی اجازت کے تحت کائنات کے اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں اتنا ہی علم عطا فرمائے گا جس میں اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ پاک خلاؤں میں موجود آوازوں کو سنوانا چاہے گا تو سنوائے گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ پاک کا قرآن میں ایک ایسا فرمان ہے جس کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ بعض سیارے ایسے ہوتے ہیں جو عالم بالا کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ عالم بالا میں جو فیصلے اس عالم کے بارے میں ہوتے ہیں شیاطین کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیطان عالم بالا سے کوئی راز چرانے کی صحیح کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں